لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغبون صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ نے ہم سب کو مختلف علاقوں کے مختلف خاندانوں سے یہاں پر جمع فرمایا ایک خاص نسبت کے ساتھ. وہ نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت یہ ہے کہ ہم سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم سب کے ذمے وہ کام ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ذمے کام ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی تو مقصد نہیں ہمارا جمع ہونے کا. بولیے، ایک ہی مقصد ہے. دور دراز سے آپ تشریف لائے، مشقتوں کے ساتھ آئے، پتہ نہیں کتنے جھمیلے اور کتنے کام تھے، ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر جمع ہوئے. اللہ سب کے جمع ہونے کو انتہائی طور سے قبول فرما لے اور ہمارے اور امت کے ہدایت کا ذریعہ بنا لیجیے. تو انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا کیا مقصد ہوتا تھا؟ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگ کس طریقے سے جہنم سے بچے اور جنت میں چلے گئے. بس یہی مقصد میرے اور آپ کا ہے کہ ہم اور ساری انسانیت کیسے جنت میں داخل ہو جائے اور ہم اور ساری انسانیت کیسے جہنم سے بچ جائے. یہ ہم سب کا مقصد ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تو نہیں ہے کسی کا. اگر ہے تو ہم نیت کی تصحیح کر لیں، نیت کو درست کر لیں کہ یہاں پہ آنے کا صرف ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ ہدایت عطا فرما دے. 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا خلاصہ کیا تھا کہ لوگ جنت میں جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. ہمارا بھی یہی مقصد ہے، ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے. اس کے لیے یہاں پر جمع ہونا بھی ہے اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے. اس امت کے ذمے وہی کام لگایا گیا جو انبیاء علیہم السلام کے ذمے. بلغوا انی ولو آیا. ایک چھوٹی سی بات بھی کسی کو معلوم ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے ذمے ہے کہ دوسروں تک وہ پہنچائے. کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس کی میرے اور آپ کے ذمے ہے جو دین کی بات مجھے صحیح آتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا میرے اور آپ کی ذمہ داری. لتنذر ام القرى ومن حولها، لتنذر ام القرى ومن حولها. قرآن کی بالکل واضح آیت ہے لتنذر ام القرى ومن حولها کہ آدمی کو چاہیے جہاں پر وہ پیدا ہوا وہاں پر لوگوں کو اللہ سے ڈرائے. ومن حولها، مشرق مغرب شمال جنوب کی انتہا تک جہاں وہ جا سکتا ہے وہاں تک لوگوں کو ڈرائے اور جہنم سے بچانے کی کوشش کرے. بچانے والا تو اللہ کی ذات ہے. ہمارے اور آپ کے ذمے کیا ہے؟ کوشش کرنا.
ومن حولہا، دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک ہم پہنچیں گے اور لوگوں کی منتیں خوشامدیں کریں گے اور کہیں گے دیکھو دنیا کی زندگی مختصر ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ نے خود قرآن میں کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ دنیا کی زندگی ہم نے ویسے ہی بنا دیا، وانکم الینا، کیا تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ ایک ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی درمیان میں ترجمان نہیں ہوگا۔ ہر آدمی سے اللہ پوچھیں گے ہم نے تم کو زندگی دی تم نے کیا کیا، ہم نے تم کو جوانی دی تم نے کیا کیا، ہم نے تم کو مال دیا تم نے کیا کیا۔ ہر ایک سے اس کی زندگی کے معاملے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کیسا حال ہوگا؟ تو یہ ذمہ داری جو ذمہ داری انبیاء کی تھی وہی ذمہ داری بعین ہی اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر لگائی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سارے انسانوں کو جہنم سے ڈرانا تمہاری ذمہ داری۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی سمجھانا بجھانا بھی تمہارے ذمہ ہے۔ خالہ جان، مامو جان، چچا جان، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کو بھی سمجھانا میرے ذمے، سارے انسانوں کو سمجھانا میرے ذمے، اور اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کا کیا نام ہے؟ بھائی سلمان صاحب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ عبد الرحمان، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر مسلمان سے اللہ کا خطاب ہے، یہ نہیں مطلقاً ہے، ہر فرد واحد سے اللہ کا خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح ہے؟ نہیں، وقودھا الناس والحجارہ، دنیا کی آگ تم لکڑی سے جلاتے ہو، لکڑی کے اندر طاقت نہیں، اور جہنم کی آگ جو جلے گی وہ پتھروں سے جلے گی، جہنم کی آگ جو جلے گی وہ انسانوں سے جلائی جائے گی، آدمی ڈالے جائیں گے آگ بھڑکے گی، آگ جتنے آدمی جائیں گے آگ بھڑکے گی، آگ کے اندر کمی نہیں آئے گی بلکہ اس کے اندر تیزی آتی چلی جائے گی، اور آدمی پھر یوں کہے گا کہ اللہ میں نے دیکھ لیا، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا، دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر کے آ جاؤں، مگر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تو جھوٹا ہے، دنیا کے اندر ہم نے بھیجا تھا، انبیاء کو بھیجا تھا، تمہارے اندر کتاب نازل کی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ اب واپس کبھی دنیا میں لوٹ کے نہیں جاؤ گے۔ تو ہمارے اور آپ کا مقصد وہی ہے جو انبیاء علیہم السلام کا تھا کہ ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا۔ ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اللہ نے کہا دیکھو کوئی زیادہ مطالبہ نہیں ہے، تم مجھے راضی کر لو اور نیک اعمال کو بھاری کر لو، برے اعمال انسان ہو کرو گے مگر کم ہو، نیک اعمال زیادہ ہو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دنیا کے اندر بھی میں تم کو کامیاب کر دوں گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کر دوں گا۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی نیک اعمال سے کرے گا دنیا کے اندر بھی ہم نے اس کو کامیاب کریں گے۔
ہمارے دماغوں میں یہ بات آ گئی کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہم روزہ رکھیں گے، تبلیغ میں جائیں گے، دین کا کام کریں گے، آخرت میں فائدہ ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری دنیا بھی بنائیں گے، ہاں آخرت اہم ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، آخرت اہم ہے، اس لیے اللہ پہلے آخرت بنائیں گے، پھر اس کے بعد قبر میدان محشر بنائیں گے، پھر قبر بنائیں گے، اور آخر میں تمہاری دنیا بھی ہم بنا دیں گے۔ معاملہ ادھر سے چلتا ہے، آگے سے جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھتے ہیں، پھر بھی یہ حالات آ گئے۔ ہم تو نماز تو پڑھتے یہ حالات آ گئے۔ پہلے سب سے پہلے یاد رکھیے، آخرت بنتی ہے، جنت بنے گی آپ کی، پھر میدان محشر، پھر اس کے بعد قبر کی زندگی بھی دنیا، اور بگڑنے کے اعتبار سے بھی یہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے ذمے وہ کام جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذمے تھا، کہ خود بھی جہنم سے بچیں گے اور لوگوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ اللہ نے کہا میں ایسا کروں گا، میرا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ دیکھو ہم نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ تاکہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ جب سیدھے راستے پہ آئیں گے میں ان کو جنت دے دوں گا، میں ان کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اگرچہ دنیا والے کافرین پسند نہ کرے، مگر میرا وعدہ ہے کہ دنیا کے اندر دین پھیلے گا، اور پھیلانے والے اور جو دین پر چلیں گے اللہ ان سب کو کامیاب کریں گے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جو برے اعمال کرتے ہیں، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جو برے اعمال کریں گے دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، ہمیشہ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بھائیوں بہت اہم زندگی اللہ نے دی۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، دنیا کے اندر 4 امام ہوتے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، ان کی لوگ مسائل پر چلتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے تھے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سورت جو اللہ نے نازل کی اس کے اندر سب کچھ اللہ نے جمع کر دیا، اگر آدمی اس پہ عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی بن جاوے، آخرت بھی بن جائے گی۔ والعصر، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ زمانے کی قسم ہے، سارے کے سارے انسان نقصان کے اندر ہے، مگر 4 وہ آدمی جن کے اندر 4 باتیں ہوں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کتنی باتیں؟ تبلیغ والے کتنے مہینے مانگتے ہیں؟ اسی وجہ سے مانگتے ہیں۔ ہاں یہ آیت کے اندر بھی 4 باتیں، تبلیغ والے بھی کہتے ہیں کہ ابتداءً 4 مہینے اور سالانہ بھی 4 مہینے، سالانہ بھی 4 مہینے۔ کون کون سالانہ 4 مہینے لگائیں گے بھائی؟ بھولیں گے تو نہیں؟ اچھا 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 7 باتوں پر ایمان لانا ہر آدمی کے اوپر فرض ہے، جس کو عقائد کہتے ہیں۔ یہ 7 باتیں ہیں، یاد رکھیے، یہ 7 چیزیں اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ ہاں آمنت باللہ جو بچپن میں ہم نے یاد کیا، ترجمہ بھی یاد کر لیا ہوگا، مگر یہ یقینی چیز ہے کہ یہ 7 چیزیں اس میں ذرہ برابر بھی شک ہو، اللہ پر ایمان لائے، جیسے کہ اللہ کی ذات۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے میرے حق کو نہ پہچانا۔
اللہ کیسی طاقت والے، اللہ کیسے زبردست، اللہ کیسے زبردست۔ ایک قوم نے کہا من اشد منا قوہ، ہم تو بڑی قوت والے، طاقت والے۔ اللہ نے کہا ان بیوقوفوں کو بتاؤ جس نے ان کو پیدا کیا وہ اشد منہ قوہ، وہ ان سے بہت زیادہ قوت والا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو اٹھایا اور اوپر آسمان تک پہنچایا، اوپر سے نیچے پٹکا، سر الگ دھر الگ۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قرآن نے مذاق اڑایا اس قوم کا، بتاؤ اس قوم کا کوئی آدمی دنیا میں زندہ ہے؟ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قرآن ذکر نہ کرتا تو کوئی مورخ اس قوم کو جانتا ہی نہیں تھا کون سی قوم تھی۔ قرآن کی برکت سے اس کا نام موجود ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے ذمے وہ کام جو انبیاء علیہم السلام کے ذمے کام تھا، خود بھی جہنم سے بچے اور جو لوگوں کو جہنم سے بچائے۔ بہت بری جگہ ہے جہنم، بئس المصیر۔ ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے کہا، بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ جس کو اللہ برا کہے اس کے برا ہونے میں کیا شک ہے؟ اور جنت کو اللہ نے ایک جملہ کہا نعم المصیر، بہت بہترین ٹھکانہ ہے۔ جس کو اللہ بہترین کہے اس کے بہترین ہونے میں کیا شک شبہ ہے؟ نعم المصیر، بہت اچھی ہے جنت، بئس المصیر، بہت بری ہے جہنم۔ صرف یہ جملہ اللہ نے نہیں کہا، قرآن کھولیں آپ، ہر ایک دو صفحے کے بعد اللہ نے جنت کی طرف ترغیب دی اور جہنم سے ڈرایا۔ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن احسن من اللہ حدیثا، میں سچ ہوں، میری کتاب سچ ہے، مجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں، ڈراتا ہوں، تم ڈر جاؤ اور تم سمجھ جاؤ دنیا کی زندگی کھیل کود نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا لہو ولعب، انما الحیات الدنیا، کیا دنیا کی زندگی کھیل کود ہے؟ نہیں، ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے۔ آخرت کی ساری زندگی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی کے اوپر موقوف ہے۔ اپنے آپ کو صحیح چلے تو ساری زندگی بن گئی۔ تو میں نے عرض کیا پہلی بات کیا تھی؟ الا الذین آمنوا، اور ایمان تو اندر کی چیز ہے۔ ایمان کہاں کی چیز ہے؟ اندر کی، نظر نہیں آتا۔ وعملوا الصالحات، اپنے اعضاء سے بھی بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کرو تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، لوگ بھی گواہ ہو جائیں کہ تم ایمان والے ہو۔ دو باتیں ہو گئی، اور صرف ایمان اور اعمال پر اکتفا نہیں کرنا۔ وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق بات بتاؤ گے، اس کے اندر لوگ مشقت میں ڈالیں گے، پریشانی آئے گی۔ قرآن نے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی۔ حضرت لقمان نبی تھے یا ولی تھے؟ نبی تھے یا ولی تھے؟ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر، اے میرے بیٹے نماز کو پڑھا کر اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیا کر، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑے عظیم کاموں میں سے۔ حالانکہ وہ تو پہلے کی زندگی میں گزر گئے، وہ تو پہلی زندگی میں گزر گئے، ہمارے نبی کے دور کے سے پہلے گزر گئے۔ اس زمانے کے اندر وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، ہمیں اور آپ کو کتنی زیادہ، کیونکہ ہمارے ذمے تو وہ کام جو کہ انبیاء کے ذمے کام لگایا جاتا تھا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، اور دوسری بات کیا کرو؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اچھی باتوں کا حکم دو۔ بھئی ادھر توجہ کریں، کیا کسی کو ہم نے دیکھا نہیں؟ ہر آدمی انسان ہے، سر ہے، دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی اسپیشل تو کوئی نہیں ہوتا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حالات آئیں گے اس میں مشقت کو برداشت کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ دعوت کے کام کرنے والوں کا کام ہے۔
دعوت کے کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے جو بات آتی ہے دوسروں کو پہنچائے اور اس کے اوپر جو مشقتیں آئیں حالات آئیں اس کو برداشت کرتے چلے جائیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، ہر ایک کی زندگی میں یہی ملے گا، دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا فإنی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا۔ نوح علیہ السلام کی کہانی اللہ نے بیان کی، وہ اپنی قوم کو ایسا سمجھاتے ہیں مگر ان کی قوم ان کی بات کو نہیں مانتی۔ ایک نسل آئی گزر گئی، دوسری نسل آئی گزر گئی، تیسری نسل آئی گزر گئی، انہوں نے بات کو نہ مانا اور مشقت پہ مشقت ہی برداشت، وہ ان کو تکلیف دیتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ میرے نبی نے ایک روایت میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام جا رہے تھے، ایک دادا اپنے پوتے کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوا تھا، ایک دادا اپنے پوتے کو کندھے پر اٹھائے ہوا تھا، اور دادا نے اپنے پوتے کو ایک پتھر دیا۔ نوح علیہ السلام سامنے سے گزرے، اس نے کہا پوتے تو اس کو مار دے، بڑے میاں کو دیکھ، یاد رکھ میں نے بھی اس کی بات نہیں مانی تھی، تیرے باپ نے نہیں مانی، تو بھی نہ مانی، وصیتیں کر کر کے مرتے تھے، مگر میرے نوح علیہ السلام نے کیسی مشقتوں کے ساتھ ان تک بات پہنچائی اور اللہ نے کچھ لوگوں کو ہدایت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی مشقتوں کے ساتھ کام کیا، کوئی بات ماننے والا نہیں، آگ میں جلوایا جا رہا، جلوانے کے لیے آگ جلائی جا رہی ہے، اللہ نے تو مدد کی مگر اس قوم نے تو تکلیف دینے کی حد کر دی۔ ہر نبی کو مشقت دی گئی الا ماشاءاللہ، مشقتیں دی گئی۔ تو بھائیوں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تھوڑے سے حالات آتے ہیں ہم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، نہیں، جو جتنے حالات میں آگے جائے گا اتنا اللہ کے نزدیک مقرب بن جائے گا، اتنا مقرب بنے گا۔ میرے نبی کو کتنے حالات آئے تھے، کتنے حالات آئے، آپ کے کہنا تو بہت آسان اور کہنا بھی مناسب نہیں لگتا، مگر حکایت نقل کرتے ہوئے میں کہتا ہوں میرا نبی جو کائنات کا سب کا دھولا تھا، کائنات کو بنایا گیا میرے نبی کے خاطر، کیا کیا حالات اس کے اوپر ڈالے گئے۔ آپ کے چہرے مبارک پہ تھوکا گیا، آپ کے لیے گھڑا کھودا گیا، آپ اس میں گر گئے، آپ کا دندان مبارک ٹوٹ گیا، کیا کیا حالات آپ کے اوپر آئے۔ ہمارے حضرت شیخ نے حکایت صحابہ میں پہلی فصل اسی کی لکھی، کیسے مشقتیں آئی۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ عجیب آیت ہے قرآن کی، دوسرے سپارے کی ہے، یاد بھی کر لیجیے اور کسی مولوی صاحب سے ترجمہ بھی دیکھ لوا لے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اے دنیا کے مسلمانوں تمہارے اوپر تھوڑے سے حالات میں ڈالوں گا، تھوڑے سے، زیادہ نہیں ڈالوں گا۔ ایمان کے بقدر حالات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے حالات اس لیے آتے ہیں آگے بڑھ جائے، اللہ کی طرف سے اس لیے حالات نہیں آتے کہ پیچھے ہٹ جائے، پیچھے ہٹانے کے لیے نہیں، آگے بڑھانے کے لیے حالات آتے ہیں۔ کبھی بھوک، تبلیغ میں جائیں گے اور محنت کریں گے، کبھی بھوک آئے گی، کبھی مشقت آئے گی، کبھی من الجوع والخوف ونقص من الاموال، مال کے اندر کمی آئے گی، دکان بند کی 4 مہینے کے لیے، حالات آئے تھوڑے سے۔ ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد اور سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، یہ ایمان والا جملہ کہتا ہے کہ
یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے اور میں بھی اللہ کا ہوں. یہ سب کچھ ہوا اللہ کے کرنے سے, میرے جانے سے نہیں ہوا, میرے جانے سے نہیں ہوا, اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اذا اصابتم مصیبہ, مسلمان کے اوپر جب بھی کسی قسم کا کوئی حال آتا ہے تو فوراً وہ اسباب کی طرف نہیں بھاگتا, وہ اللہ کی طرف آتا ہے, فوراً 2 رکعت پڑھتا ہے. اللہ تو نے کیا, اللہ اس شر کو خیر میں بدل دے. اللہ ہی ہے جو کہ شر میں سے خیر, خیر میں سے شر کو نکالتے ہیں. اذا اصابتم مصیبہ قالوا انا للہ. یہ سب کچھ ہوا اللہ سے ہوا, کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوا. وانا الیہ راجعون. اور میں بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جا سکتا ہوں. اگر اللہ نے مجھے بھی بلا لیا, میں آگے بڑھوں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا. اللہ نے 1450 سال پہلے خوشخبری سنائی ایسے لوگوں کو کہ جو جن کے اندر یہ صفات ہو. اللہ نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ بہت سی رحمتوں کو نازل کرتے ہیں. اللہ کی ایک رحمت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری آدمی کے لیے کافی ہے. تو اللہ میاں کہہ رہے ہیں عبد الرحمن, تو نے اتنی مشقتیں برداشت کی, اولئک علیہم صلوات, میں تیرے اوپر بہت سی رحمتیں نازل کروں گا. نہیں سمجھ آیا؟ اللہ کی ایک رحمت ساری دنیا والوں کے لیے قیامت تک کے لیے کافی ہے. تو اللہ میاں ایک آدمی کے لیے فرما رہے تمہارے اوپر بہت سی رحمتیں میں نازل کروں گا. اے اللہ, بہت سی رحمتیں, ایک ہی رحمت سے کام بن جائے گا؟ تسلی بھی تو دینی ہے نا. اللہ کہہ رہے تسلی تجھے دینی ہے کہ دیکھ اللہ کی ایک رحمت نہیں, بہت سی رحمتیں. بدر کے موقع پر ایک فرشتہ آ جاتا کافی تھا. اللہ نے صحابہ کو تسلی کے لیے کہا بثلاثۃ آلاف من الملائکہ, پھر کہا بخمسۃ آلاف من الملائکہ. 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتے آ گئے. ایک فرشتہ ساری دنیا والوں کے لیے, حضرت آدم سے لے کر آخری آدمی کے لیے کافی نہیں. تسلی دینی ہے کہ انسان کمزور ہے. بہت سے فرشتے نازل, اس طرح حالات آئے دین کے خاطر تو کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں بڑی رحمتیں نازل کروں گا. یہی انبیاء کی تعلیم تھی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ایسے لوگ پورے ہدایت یافتہ ہیں. کون لوگ؟ جو حالات آتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حالات آتے ہیں دین کے کام کرتے کرتے تو اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے. جزا فضا نہیں کرتے, شکایتیں نہیں کرتے, بلکہ اللہ کی طرف رجوع بڑھا دیتے ہیں, اللہ سے مانگنا زیادہ کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا یہ پکے ہدایت یافتہ لوگ. کیسے؟ پورے ہدایت یافتہ لوگ. کیا خیال ہے, پورے ہدایت یافتہ بنیں گے؟ 4 مہینے دیں گے انشاءاللہ, اور کیا کریں گے؟ اور اس پہ جمیں گے موت تک. جو حالات بھی آئیں گے اللہ کی طرف سے آئے گا, لوگوں کی طرف سے نہیں آتا. اللہ کو بنا لے. اللہ لیتے تھوڑا سا ہے, دیتے بہت. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سے کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے, بندے سے لوگ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ کیا حال ہے, کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہوا. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کیا, میں اس کا بدلہ بہت دوں گا, میں بدلہ خوب دوں گا اس کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ لوگوں کی منتیں کرنا, خوشامدیں کرنا, جنت کے راستے میں لا کھڑا کرنا. یہ امت کے ذمے بھی یہی کام ہے. 2-4 باتیں میں اور کروں. الانسان معادن کا معادن الذهب والفضہ. انسانوں کے لیے کہا گیا کہ انسان جو ہے, ہر آدمی سونے اور چاندی کی کان ہے. سونا چاندی نہیں ہے بلکہ سونا چاندی کی کان ہے. سونا چاندی نکالتے رہو, ختم نہیں ہوگا. صحابہ ایسے ہی بن گئے, ایسے ہی کان بنے کہ ہدایت کا کام جو انہوں نے کیا آج تک وہ ہدایت کا کام ہم تک پہنچ گیا. آپ کریں گے محنت, قیامت تک چلتا رہے گا. الانسان معادن کا معادن الذهب والفضہ. سونے اور چاندی کی کان ہے. ایسے خالد ابن ولید کا نام سنا ہم نے؟
پہلے یہ جب سونا چاندی کان سے نہ نکالا جائے مٹی میں ضائع ہو جاتا ہے، ضائع ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسلمان میں نہیں چھوڑوں گا، ایسی غلط نیت کر بیٹھے۔ کون؟ خالد بن ولید کیا کر بیٹھے نیت کہ مسلمان کو نہیں چھوڑوں گا۔ احد کے میدان میں ایسی ترتیبیں بنائی چند لوگوں نے، ان میں سے خالد بن ولید بھی تھے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے ان کے منصوبہ کی وجہ سے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ جیسا آدمی جو نبی کے چچا تھے وہ شہید ہو گئے۔ ادھر سے ادھر سے نظام چلا، بیچ میں مسلمان آ گئے، اور یہ منصوبہ بنانے والے کون؟ خالد بن ولید بھی پیش تھے اس میں۔ پھر کیا ہوا؟ ان کو نکالا گیا مٹی سے، اور پھر الانسان معادن کمعادن الذهب والفضہ، پھر یہ سونا اور چاندی کے کان بنے۔ پھر انہوں نے قسم کھائی کہ اب میں کافروں کو نہیں چھوڑوں۔ ایسے پکے مسلمان ہوئے۔ لات عزا دو بت تھے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، لات اور عزا۔ اس کے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس کے بارے میں کچھ کہے، بڑا بت تھا۔ خالد بن ولید نے کہا میں اس کی عبادت کرتا تھا، یہ کیا ہے بکواس ہے، اس کو پر آگ لگا کیا۔ ارے انسان سارے انسان دنیا کے سونے و چاندی کے کان ہے، تھوڑا سا محنت کر کے نکالے، تھوڑی سی منتیں تو کرنے پڑتی ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ہدایت کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دیتے۔ میں اور آپ سب سوچیں کہ ہم ویسے ہی مدنی مسجد اٹھ کے آ گئے کہ ہمارے پیچھے کسی نے محنت نہیں کی تھی؟ بولو۔ ایک صاحب کے بارے میں کہا گیا معالیات صاحب کے سامنے، معالیات صاحب نے فرمایا کہ گھنٹوں میری پیشانی زمین پہ لگ رہی ہے، جب اس کے بعد یہ واپس یہاں پہ آیا ہے۔ ہر آدمی کے پیچھے لوگوں کا رونا ہے، ہر آدمی کے پیچھے لوگوں کی منتیں خوشامدیں ہیں، ویسے ہی ہم یہاں پہ نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد ہم بھی اب یہ نیت کریں کہ ہم بھی کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لوگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہم بھی لوگوں کو اب جب تک ساری انسانیت کو ہدایت نہ ملے ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کہیں انشاءاللہ۔ عمر ابن عاص نام سنا؟ یہ مشرکی مکے والوں کا دماغ تھا۔ کہتے ہیں نا فلاں آدمی دماغ ہے، تبلیغ کا دماغ فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی کا دماغ کمپیوٹر دماغ تھا۔ کون؟ عمر ابن عاص۔ مسلمانوں نے چپکے سے ہجرت کر لی حبشہ کی طرف۔ اب مشرکین مکہ نے منصوبہ بنایا، یہ مکے چلے گئے، ان کو وہاں سے نکلواؤ۔ کون جائے گا؟ مشورہ ہوا سب سے زیادہ عقل مند آدمی عمر ابن عاص، جو مکے کا دماغ ہے۔ یہ تو بات ایسی قابو میں لاتا ہے، کسی کو اپنے سامنے بولنے نہیں دیتا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، یہ تو ایسا ہے، اس کو بھیجیں گے، یہ وہاں پر مسلمانوں کو معاذ اللہ ذلیل کروا دے گا۔ بھیجا گیا وہاں پر، کس کو؟ عمر ابن عاص۔ مگر نتیجہ کیا نکلا؟ فضائل اعمال میں ہم پڑھتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ کو خود بھی وہ عالم تھا، اس نے سمجھ لیا کہ جھوٹ بول رہا ہے، واپس آ گئے۔ کون؟ عمر ابن عاص۔ پھر بعد میں یہی عمر ابن عاص مسلمان ہو گئے۔ کتنے ملکوں کے یہ فاتح بنے ہیں، ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے اس آدمی کو عمر ابن عاص کو بنایا۔ الانسان معادن کمعادن الذهب والفضہ، ہزاروں آدمی کی ہدایت کا اللہ نے ذریعہ بنایا۔ ہم میں سے کون کتنی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ نہیں کیسے لوگ۔ سہیل ابن عمر ہے، اس نے حدیبیہ کے موقع پر یہ کہا کہ محمد کا نام مٹاؤ، صلح نامہ لکھا جا رہا تھا نا، محمد کا نام مٹا دو۔ محمد مانتے ہم، رسول اللہ مانتے، تو پھر ہم جھگڑا ہی کیوں کرتے؟ نبی جی نے فرمایا بھائی کہاں لکھا ہوا ہے مجھے بتاؤ، میں مٹا دیتا ہوں۔ نبی نے مٹا دیا۔
تو بہرحال محمد رسول اللہ کی طرف سے نہیں، محمد ابن عبداللہ کی طرف سے یہ صلح حدیبیہ ہو رہی۔ رسول اللہ کا لفظ مٹوا دیا سب۔ کس نے؟ سہیل، یہی آدمی ہے، نام یاد رکھیے، مسلمان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 11 سال رہنے کے بعد رخصت ہوئے، 10 سال کے بعد 11واں سال رخصت ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر افراتفری مچ گئی۔ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، 5 قسم کا ارتداد آ گیا، بخاری کی روایت۔ لوگ بت پرستی پہ چلے گئے، کچھ لوگوں نے نئے وہ نبی بن گئے تھے لوگ، اسود، انسی، مسلمہ، کذاب، کئی تو ان سب کے پیچھے چلے گئے، وہ نبی یہ بھی نبی آ گیا۔ مگر یہ مدینے والے جمع تھے، چاروں طرف سے ارتداد ہو گئے، چاروں طرف سے لوگ دین کو چھوڑ۔ حضرت ابو بکر نے ایک کام کیا، جماعتیں روانہ کرو، جب حالات ہوں جماعتیں روانہ کرو۔ چاروں طرف سے حالات آئے اور حضرت ابو بکر نے ایک کام کیا، سب کو روانہ کرو، سب کو روانہ کرو۔ 6 مہینے یا 9 مہینے کے بعد وہ سارے فتنے ختم ہو گئے۔ مدینے والے جمع تھے، کیوں؟ انہوں نے دین کے خاطر مشقت برداشت کی تھی، دین کے خاطر مشقت برداشت کی تھی۔ جن کی زندگی میں مشقتیں ہوتی ہیں وہ آگے پیچھے نہیں بھٹکتے، جو ویسے ہی استقبال کے زمانے میں آ جاتے ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ مکے والوں نے کہا ہم بھی اسلام چھوڑ دیتے ہیں، نبی کے زمانے تک تھا۔ یہ سہل ابن عمر، اس نے کہا، سب کو جمع کیا مکے میں، بیت اللہ میں۔ یہی وہی آدمی تھا جس نے رسول اللہ کا نام مٹوایا تھا، یاد آ رہا ہے؟ مکے میں سب کو جمع کیا، بیت اللہ میں، بیت اللہ کا دروازہ پکڑا اور یوں کہا، مکے والوں میں تمہارا سردار، دیکھو میری ایک بات تو سمجھو، ایک بات تو سمجھو کہ دیکھو مدینے والے ابھی اسلام پر ہے، تم اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ 8 ہجری میں تو مسلمان ہوئے ہو اور اتنی جلدی تم اسلام چھوڑنا چاہتے ہو؟ چند سال تو ہوئے تمہیں، صبر کرو، صبر کرو۔ مدینے والے بھی معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ دے تو تم بھی چھوڑ دے۔ لوگوں نے کہا یہ بات تو ہمارے سردار کی بڑی سمجھداری کی، عقل مندی کی بات کی۔ لوگوں نے کہا یہ بات صحیح، ہم صبر کرتے، صبر کرتے۔ پورے مکے والوں کا ایمان یہ سہل بن عمر کے کھاتے کے اندر۔ پہلے کیا تھا؟ محمد رسول اللہ کا نام مٹاؤ۔ الانسان معادن کا معادن الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کی کان ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی پتہ نہیں کتنے علاقوں کے ہدایت کا اللہ اس کو ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ حضرت عمر جیسا آدمی کسی کی ہمت نہیں دی کہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرے۔ ایک حضرت عمر کہنے کہ میں کروں گا، بس تم لوگ بزدل ہو، تم لوگ بزدل ہو، تم لوگوں کے اندر طاقت نہیں ہے، میں کروں۔ گئے تلوار لے کر، ہم سب نے حالات سنے۔ درمیان میں قربانی چلی، بھائی بہن اور بہنوں قربانی ہوئی۔ ان کو پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے، ان کے گھر گئے، چماٹ لگایا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا کیا؟ صبر کیا، صبر کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عمر جو تلوار لے کر جا رہے تھے، نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر، نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے۔ کوئی سوچ 5 منٹ پہلے کوئی سوچ سکتا تھا عمر جیسا آدمی مسلمان ہو جائے؟ ایک عورت ہجرت کر رہی تھی، حضرت عمر نے دیکھا، کہاں جا رہی ہو؟ تم رہنے نہیں دیتے اس لیے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے گھر کو، یہ تو تمہارا باپ دادا کا اور تمہارا خاندان ہمیشہ یہاں پہ رہتا رہا، تم چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ تم ہمیں جینے نہیں دیتے، اسلام تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، گھر چھوڑ سکتے۔ اچھا چلی جاؤ گی؟ یہ ایسا جملہ نرمی کا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کا شوہر آ گیا،
کوئی آیا تھا یہاں پر؟ عمر آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ کیا چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ اپنے آبائے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گی؟ باپ دادا کے گھر کو چھوڑ دو گی؟ یہ کہہ رہا تھا. مجھے تو اندازہ لگ رہا ہے کہ عمر کی باتیں سن کر کہ وہ مسلمان ہو جائے گا. ہر ایک کے اندر جذبہ تھا کہ دوسرا مسلمان ہو جائے، جذبہ ہے. تو اس کے شوہر نے کہا کیا کہتی ہے؟ تو یہ کہے کہ عمر کا گھٹا مسلمان ہو جائے گا تو میں اس کو مان لوں گا، عمر مسلمان ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. مگر اللہ نے دکھایا عمر جیسا آدمی اسلام میں داخل ہوا اور پھر مسلمانوں میں دوسرے نمبر کا بنا. پہلے نمبر پر ابو بکر، دوسرے نمبر پر ہے نہیں. الانسان معادن کا معادن الذهب والفضہ. اسی حال میں جاتے تو جہنم کا گڑھے میں گرتے. مگر اب وہ کیا ہوا؟ اسلام کے اندر آئے ہیں اور اسلام میں آنے کے بعد ایک غیر مسلم نے لکھا کہ ایک عمر اور ہوتا دنیا میں باطل کا نظام ہی ختم ہو چکا ہو. ہر آدمی بڑا قیمتی بھائیوں، ہر آدمی کو آگے بڑھائے، دین میں لگائے، اس کو مٹی میں نہ چھوڑے، اس کو غلط کاموں میں کرتا ہوا نہ چھوڑے، بلکہ اس کو وہاں سے نکالے اور نکال کر لائے، تبلیغ میں لگائے. انشاءاللہ وہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. کریں گے سب کو انشاءاللہ. اچھا، آخری بات مجھے یاد کرنی ہے کہ اب کراچی کا ایک بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے، کراچی کے اندر اجتماع ہونے والا ہے. کب ہوگا؟ 25 جنوری کو. پیچھے والوں کو بھی معلوم ہے، پیچھے والے بھی کہہ رہے ہیں. کب سے؟ 25 جنوری کی شام سے. کیوں؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، پہلے تاریخ کچھ اور تھی، اس کے بعد بدل دی گئی، تو اس لیے ابھی تک کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ تاریخ کون سی ہے. تو تاریخ یاد رکھیں کون سی ہے؟ 25. سب کو بتائیں گے 25. تو یہ اللہ کرے، ذرا توجہ کرے، بس آخری بات کروں کہ اللہ کرے کراچی کا اجتماع پوری امت کا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے. کہے انشاءاللہ. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، نام سنا ہوگا آپ نے. نہ میں نے دیکھا نہ آپ میں سے کسی نے دیکھا. ہو سکتا ہے کرمزاد بھائی نے دیکھا ہو. دیکھا کیا رہے؟ انہوں نے بھی نہیں دیکھا تو پھر کس نے دیکھا؟ بہت بڑے بزرگ گزرے. انہوں نے ایک موقع پہ فرمایا کہ حج کے موقع پر نبی نے 1,24,000 صحابہ کو جمع کیا. 1,24,000 صحابہ کو جمع کیا، ترغیب دی پوری امت. لیبلغ الشاہد الغائبہ، لیبلغ الشاہد، لوگوں کے اندر دین پھیلانا ہے. وہ اجتماع جو ہوا 1,24,000 کا، اس کی برکت سے پوری دنیا کے اندر دین عام ہوا. تم لوگ بھی اگر ایک اجتماع کر لو جس کے اندر وہی ترتیب ہو جو ترتیب نبی جی نے قائم کی تھی، وہ اجتماع کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا. اللہ تمہارے اجتماع کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے. کیا ہم کراچی کے اجتماع کو نیت نہ کر لیں؟ وہاں پہ تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے. ہماری کراچی کی آبادی 3 کروڑ کی، 1.5 کروڑ کی، پتہ نہیں کتنی کی ہے. صحیح علم اللہ کو ہے اس کا. کچھ متشابہات چیزیں ہوتی ہیں جس کا علم تو 2 کروڑ 3 کروڑ جتنی بھی ہے، مگر ہے تو 1,24,000 سے زیادہ. کہہ رہے بہت زیادہ. تو وہ جب ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، صحابہ کے ساتھ اللہ کی کوئی رشتہ داری تھی؟ بولو. ان کے اندر ایک جذبہ تھا دنیا کے اندر دین پھیلانا ہے. ہم بھی وہ جذبہ پیدا کریں. اللہ نے کیا علماء سے پوچھئے، قرآن حدیث کے اندر کہیں وعدہ کیا کہ ایک الیاس پیدا کروں گا دوسرا الیاس پیدا نہیں کروں، ایک یوسف کاندیلوی کو پیدا کروں گا دوسرا پیدا نہیں کروں گا، عبد الوہاب ایک پیدا کروں گا دوسرا پیدا نہیں کروں گا، امام راضی ایک پیدا کروں گا دوسرا پیدا نہیں کروں گا، امام شافعی، امام ابو حنیفہ ایک نہیں. اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا. اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، ولایت کا سلسلہ باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا. اگر وہ ترتیب اختیار کرے جو الیاس صاحب نے کی، اللہ وہ کام ہم سے بھی لے لے.
क्या उनके कोई अल्लाह के रिश्तेदारी, हमारी कोई अदावत? नहीं, वही जज्बा हो पूरी दुनिया में दीन आ जाए, मैं मिटता हूँ तो मिट जाए, मैं मिटता हूँ तो मिट जाऊं, मगर दुनिया के अंदर एक आदमी को भी जहन्नम के लिए नहीं छोड़ना। सारे इंसान सोने चांदी की कान है, इसको हमने सोना चांदी की कान बनाना है। थोड़ी सी मेहनत करके मट्टी से निकालना, जमाने जाहिलियत की चीजों से निकालना, गलत चीजों से निकालना और इसको लाके खड़ा कर देना। पहले जमाने में मेवाती मिसाल दिया करते थे, एक हीरा है, हीरा नाली में गिरा हुआ है, उस पे पानी डाला आपने, नाली के अंदर रहते हुआ साफ हो जाएगा? नहीं, उसको 2 उंगली से बाहर निकाले, हाथ पे कोई चीज बांध ले, बाहर निकाले, थोड़ा सा पानी डाले, क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। इंसानों को निकालो इनके माहौलों से, अल्लाह के रास्ते में रवाना करें 4 महीने के लिए, चिल्ले के लिए, फिर देखें कैसा हीरा बन के आता है। हर आदमी हीरा है। हाँ? तो मैंने अर्ज किया अल्लाह का कोई वादा नहीं था कि इलियास एक ही होगा, हम भी उस जिंदगी में चले, अल्लाह मुझसे और आपसे भी काबिल नहीं। बस उम्मत का गम अपने अंदर पैदा करें, उम्मत का गम पैदा करें। एक आदमी, एक निजामुद्दीन जहां पर है दिल्ली में, शहर वहां से 3 किलोमीटर दूर है, 3 मील दूर है, 3 मील दूर है वहां से। ये जंगल का इलाका था, बस जंगल का। जंगल का जो रखवाली होता है वो कहता था कि मैं रात को चक्कर लगाता हूं ताकि कोई दरख्तों को आग न लगा दे। एक रोने की आवाज मुझे आती थी, रोने की आवाज आती थी। 1 दिन 2 दिन मैंने फिर तलाश किया ये है कौन। सर्दी का दिन है, मैं लालटेन लेकर घूमा, मैं देखा कि एक आदमी है बड़ी बेबसी बेकसी की रो रहा है, अपने लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, उम्मत के लिए दुआएं। आज हमें फिक्र लगती है तो अपने घर वालों की फिक्र लगती है, खानदान वालों की, इससे मैंने नफी नहीं की, ये भी हुक्म है हमें, मगर उम्मत की अगर हमें गम लग गया, ए अल्लाह उम्मत को हिदायत दे दे, ए अल्लाह उम्मत को हिदायत दे दे। बहुत अरसा हो गया लोग जहन्नम की तरफ दौड़े जा रहे हैं, कोई इनका पांव पकड़ने वाला, कोई इनकी मिन्नतें करने वाला नहीं है, और तूने भी कह दिया मैं किसी नबी को भी नहीं भेजूंगा। ए अल्लाह तो बस कर दे, ए अल्लाह इन सबको हिदायत दे दे। किसी का एक आंसू भी निकला, अल्लाह को पसंद आ गया, यकीन जाने 1 2 नहीं, हजारों लाखों आदमी की अल्लाह उसको हिदायत का जरिया बना देगी। तो एक तो हम ये नियत करें कि इज्तिमा से पहले हर मस्जिद वाले कम से कम एक जमात चिल्ले 3 चिल्ले की देंगे, कहें इंशाअल्लाह। कौन कौन देगा भाई? ये मैं कह रहा हूँ कम अज कम, वरना 2 3 4 दे दे बहुत ही अच्छा, सारे लोगों की मिन्नतें करें। और एक दूसरी जमात देंगे कब? इज्तिमा से। चिल्ले 3 चिल्ले की कम अज कम कितनी जमातें देंगे हम? कम अज कम कितनी? 2। एक देंगे इज्तिमा से पहले, 25 जनवरी से पहले और 25 जनवरी को जब इज्तिमा होगा फिर भी हम एक जमात देंगे, कहें इंशाअल्लाह। कौन कौन देगा भाई? बस इज्तिमा जो है ना बहुत अल्लाह की एक रहमत है। जैसे कि बारिश होती है ना, खेत वाले बारिश का इंतजार करते हैं, खेत जब बारिश होती है सारी बड़े खुश हो जाते हैं, मेहनत करते हैं अपने खेतों पर। इज्तिमा से पहले की मेहनत इज्तिमा की जान है, ये जुमला लिख लीजिए, बड़ों का जुमला है। इज्तिमा से पहले की मेहनत क्या है? इज्तिमा की, और इज्तिमा की बाद की मेहनत। इज्तिमा से क्या होगा? वो मेहनत का समरा और नतीजा निकलेगा। दोबारा कहूँ, इज्तिमा से पहले की मेहनत क्या है? इज्तिमा की जान है, और इज्तिमा के बाद क्या होगा? उसका नतीजा, उसका समरा निकलेगा। कितनी जमातें निकली, पूरी दुनिया के लिए जमातें निकाली। बड़े कहते हैं कि कम से कम इतना कर लें, हर इलाके वाले एक एक जमात साल और 7 महीने की भी देंगे, कहे इंशाअल्लाह। और एक जमात अंदरूनी मुल्क की भी देंगे। 10-12 आदमी होते,
علاقے کے اندر کتنے لوگ ہیں 4 مہینے والے, تھوڑا سا زور لگائیں گے نا, اللہ نے کہا ترتیبیں بن جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے لیے اب محنت ہے, اجتماع سے پہلے محنت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی تھی کہاں؟ مدینہ منورہ. کہاں کر لی؟ پہلے کہاں تھے نبی جی؟ مکے میں. اس کے بعد ہجرت کی کہاں؟ اپنے ہجرت سے پہلے نبی نے کس کو بھیجا؟ بصب ابن عمیر کو بھیجا, وہاں پہ جا کے محنت کرو. آج کل بھی چاروں طرف سے جماعتیں آ رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں جماعتیں بہت آ گئی, ہر ہفتے آ جاتی. یہ اجتماع کی پہلے کی محنت ہوتی ہے. ہاں, ہر آدمی کوئی بھاگے تو نہیں, سب کو لانا ہے. ہاں, ایک دفعہ ہمارے ایک بزرگ تھے مفتی زین العابدین صاحب, بڑے مزے کی باتیں فرماتے تھے. کہنے لگے کہ ایک آدمی, وہ فیصلہ آباد میں ہوتے تھے, کہنے لگے ایک آدمی بڑے غصے میں آیا. کہہ رہا مفتی صاحب آپ لوگ کرتے کیا ہو, مصیبت کیا ہو گیا بھائی؟ کہنے لگے کہ میں مسجد میں گیا, بستر رکھے ہوئے تھے مسجد کے اندر. میں نے کہا یہ پکڑ لیں گے. میں وہاں سے نکلا, دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا. وہاں پر دیکھا پھر بستر رکھا ہوا. میں نے کہا جہاں سے مصیبت سے میں بچنے کے لیے آیا تھا پھر یہ یہاں پر ہے. پھر تیسری مسجد میں بھاگا. جب بھاگا تو وہاں پہ بھی بستر کونے میں رکھا ہوا نظر آیا. میں نے کہا جس کی وجہ سے میں نکلا تھا وہی تو پھر یہاں پہ بھی ہے. پھر میں بھاگا, میری آخری رکعت ملی مجھے. پھر آخری رکعت ملی, میں نے جلدی سے نیت باندھ لی. نیت باندھ کے ابھی سلام پھیرا نہیں تھا, ایک آدمی نے اعلان کیا بھائی جماعت آئی ہوئی ہے اور آپ لوگ تشریف رکھیں, انشاءاللہ اللہ رسول کی بات ہوگی. کہاں تک ہم بھاگیں گے, کہاں تک جائیں گے بھائی؟ اب تو واپس لوٹ آئے, واپس لوٹ آئے. کہتے ہیں اللہ ہم واپس لوٹ آ رہے ہیں, اے اللہ اب ہم نہیں بھاگیں گے, اے اللہ اب ہم نہیں بھاگیں گے. بہت بھاگ گئے تبلیغ والوں سے, تبلیغ سے بہت بھاگے. اے اللہ اب تو نہیں بھاگیں گے, ہم تبلیغ والے خود بنیں گے. کہیں انشاءاللہ. کون کون کرے گا بھائی؟ خود جم کے میں کریں گے. اچھا آخری بات یہ کروں میں, جماعتیں دیں گے آپ اجتماع سے پہلے بھی, اجتماع پر بھی دیں گے, ملکوں کی جماعت بھی دیں گے. بھائی یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہم مسجد میں وقت دیں گے. آپ نے دعوت کی اپنے دوستوں کی, 4 دوستوں کی دعوت کی, 4 دوستوں کی دعوت کی, سامان لا کے رکھ دیا, سامان لا کے رکھ دیا. گھر والوں کو کہہ دیا بھائی مغرب کے بعد مہمان آئیں گے, کھانا پکا لینا. آپ عصر کے بعد آئے, سارا سامان رکھا ہوا ہے. اپنے گھر والوں سے پوچھا کیا ہوگی آج؟ مہمان کے آنے کا وقت قریب ہے اور کھانا کچھ بھی تیار نہیں ہے. بیوی محترمہ نے کہا آج صبح سے گیس ہی نہیں آ رہی, گیس نہیں آئے گی کھانا پک جائے گا؟ چولہا نہیں جلے گا کھانا پک جائے گا؟ بولو بھائی. ہم تو اپنے نوکری پر رہیں, اپنے کاموں پہ رہیں, دکان کھولیں صبح اور رات کو بند کریں, پھر اور کہیں گے جماعت بن جاوے. تو کیا جماعت بن جائے گی؟ محنت تو کرنا پڑے گی نا. ہاں, محنت تو کرنا پڑے گی. ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب بہت بڑے بزرگ تھے, فرماتے تھے کہ دیکھو اجتماع کیا ہے. اجتماع کی مثال حضرت دیتے تھے جیسے کہ گھر پہ شادی, گھر پہ شادی ہوتی ہے تو لڑکے اور لڑکی والے کئی دنوں تک جاگتے ہیں, آپس میں مشورہ کرتے ہیں. حالانکہ لڑکا بھی متعین, لڑکی بھی, ان کا رشتہ تو طے ہو چکا ہے. ایک ترتیبیں بنانی ہوتی ہے, کئی دنوں تک وہ ترتیبیں بناتے ہیں. گھر والے کہتے ہیں کہ اگر چھٹی نہ لی تو پھر کب چھٹی لوگے؟ بچی کی شادی تو گھر سر پر آ گئی. کہتے نہیں کہتے؟ بولو بھائی. حالانکہ یہ طے سادگی کے ساتھ کر لو یا جو دھوم دھڑپا کے ساتھ کرو, مگر ہو تو جائے گی نا شادی, نہیں ہوگی؟ ہاں ہو گئی. اور یہاں پر حضرت فرماتے تھے خالق اور مخلوق کا معاملہ ہے. آج ساری مخلوق اللہ سے ٹوٹی ہوئی ہے, اللہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. اللہ کے احکامات کچھ, ہماری باتیں کچھ. اللہ کے احکامات کے سامنے ہم چھپتے نہیں ہیں. سارے انسانوں نے بغاوت کی ہوئی ہے اللہ سے, اللہ کے احکامات کو توڑے ہوئے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو شادی کا گھر ہے, وہ جمعدار ہے, یا آج کل گھر پہ خالہ ماسی کام کرنے آتی ہے, بچے کی شادی ہے 5000 روپے دو. وہ کہتے ہیں کہ میں 5000 تو بہت زیادہ ہے. دوسرا آدمی کہتا ہے دے دو, آپ تو خوشی کا دن ہے. ہاں, کیا اس گھر کے اندر
اللہ کے حکم کو, نبی کی سنتوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ جتنے عام دنوں کے اندر سنتوں کو پائمال کیا جاتا ہے, شادی بیاہ کے موقع پر اور زیادہ اللہ کے احکامات کو توڑا جاتا ہے. ہاں تو یہ اجتماع کیا ہے؟ ساری مخلوق کا تعلق اللہ سے جڑ جائے, اس کے لیے ابھی سے محنت کرنی ہے. بڑے کہتے ہیں کہ اجتماع کی تاریخ کا طے ہو جانا یہ اس کی آخری تاریخ ہے. جب سے تاریخ طے ہو گئی اب سے اجتماع شروع ہو گیا. اجتماع ابھی سے شروع ہو گیا. 25, 26, 28 کی صبح تو دعا ہو جائے گی. اجتماع تو ابھی سے شروع ہو گیا. تو 8 گھنٹے اپنے گھروں اپنے مسجدوں میں دیں گے انشاءاللہ. کون کون دے گا بھائی؟ بھولیں گے تو نہیں؟ شیطان بڑا دشمن ہے ہمارا, بھولا دیتا ہے. کتنا دیں گے اپنی مسجدوں میں بھائی؟ 8 گھنٹے دیں گے, اور ایک جماعت اجتماع سے پہلے اور ایک جماعت اجتماع پر دیں گے انشاءاللہ. چلے 3 کم از کم, اس سے زیادہ دے دے. سارے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالے. اللہ بڑے اللہ چاہتے ہیں کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے. اللہ چاہتے ہیں کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے. اللہ کی طرف جو چلتا ہے نا, اللہ لپک کے اس کو اپنے آگوش میں لے لیتے. اللہ جلدی سے اس کو اپنے آگوش میں لے لیتے ہیں کہ گرنا نہ پائے. اللہ کے قدم قدم پہ مدد آتی. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے.